امریکہ کی چال کامیاب ہو گئی اور پاکستان عالمی جنگ میں حصہ بن گیا۔ ویوز آف فیصل محمد کی جانب سے اپنے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے حالات جو ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے 2023 اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرائن کے حوالے سے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وہ جنگ اب انتہائی زیادہ جو ہے خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور اس جنگ کی لپیٹ میں اب پاکستان بھی آ گیا ہے یا آ سکتا ہے۔ باکموت کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ باکموت کے اندر جو ہے روس نے پوری کوشش یہ کی کہ کسی طرح باکموت پر وہ قبضہ کر لے، کیونکہ باکموت پر قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈونباسک اور لوہانسک سمیت آگے کیف تک جو ہے کچھ جگہ پہ ڈونباسک اور لوہانسک میں تو آلریڈی رشین موجود ہیں، لیکن اگر یہ مکمل طور پر باکموت اب ان کے قبضے میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رشیا جو ہے براہ راست کیف کے اوپر جو ہے ضرب لگائے گا، اور اس کی اب توقعات جو ہیں بالکل سامنے جو ہے جو تھیں وہ بالکل درست ہوتی جا رہی ہیں۔ باکموت کے اندر جو روس نے حشر کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا، آپ نے شاید پاکستان میں تو نہیں سنا ہوگا، بین الاقوامی شاید رپورٹس میں کہیں آپ کو پتہ لگ گیا، ویسے میں نے اس چینل سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بے انتہا بڑے خطرناک حملے باکموت پر کیے ہیں، اور بے رحم جسے حملے کہتے ہیں نا، کہ مطلب کچھ بھی نہیں، نو مرسی والی بات انہوں نے کی تھی، اور جس کے نتیجے میں ہوا کہ باکموت تقریباً پورا ختم ہو چکا ہے۔ یعنی باکموت کو اگر آپ دوبارہ بنانے بھی جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 50 سال سے بھی ہو سکتا ہے، شاید زیادہ لگ جائیں۔ ٹوٹل بالکل تباہ ہو چکا ہے پورا باکموت جو ہے نا شہر، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں بچی۔ وہاں پہ تقریباً اس کی آبادی کو 1 لاکھ کے قریب تھی، سب لوگ وہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق، مصدقہ معلومات کے مطابق، اس وقت پورے باکموت شہر کے اندر صرف 2000 یا پورے شہر کی بات کر رہا ہوں میں، 2000 یا 2500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ایسی جگہیں جو کہیں جن کو کوئی شیلٹر مل گیا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ڈونباسک اور لوہانسک کا بھی میں بھی گزشتہ شب سے روس نے بے انتہا خطرناک حملے کیے ہیں، اور بے انتہا میزائلز کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ مطلب اب اس کی گنتی کرنا، مطلب مختلف اوقات میں لوگ مختلف کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 40 پھینکے گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 45 پھینکے گئے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ 80 سے زیادہ پھینکے گئے ہیں میزائل، یعنی گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اب حالات یہ ہوا ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے، اور کل گزشتہ 48 گھنٹوں کی تباہی کو دیکھتے ہوئے اب یوکرائن کے جو لوگ ہیں وہ اس جنگ سے اب تھوڑا سا تنگ آتے جا رہے ہیں، اور وہ ان پہ اب دباؤ بڑھ رہا ہے زیلنسکی کے اوپر کہ وہ اس جنگ کو بند کریں۔ لیکن اسی دوران امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اس جنگ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ آگے چلانا چاہتے ہیں، اور نیٹو کا کل کے سیکرٹری جنرل کا بیان میں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ باکموت کو واپس لے کے زیلنسکی کو دیا جائے۔ اسی دوران ایک اور خبر جو ہمیں وہاں سے ملی ہے یوکرائن سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس جنگ کے اندر امریکہ کا کہنے پہ کود گیا، اور پاکستان نے اپنے T-80 ٹینک 42 T-80 ٹینک جو ہے یوکرائن کو دینے کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بہت بڑی غلطی ہوگی پاکستان کی طرف سے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ حکومت گرائی ہی اسی لیے گئی تھی عمران خان کی، کہ اب پاکستان کو امریکہ جو ہے اپنا جو آئندہ صف بندی ہو رہی ہے بین الاقوامی، اس صف بندی کے اندر پاکستان کو بطور چارہ وہ استعمال کرنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہتے رہے تھے کہ ہمارا جو ایک سٹینس تھا بین الاقوامی طور پر، یہ وی لاگ کو تو خیر آپ چھوڑ دیں، انٹرنیشنل جو ہمارا ایک سٹینس ہے جو ان کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ہم وہ کہتے رہے تھے کہ عمران خان کو اپنی توپوں کا رخ جو ہے براہ راست جو ہے امریکہ کی طرف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ان کی حکومت گئی ہے یہ بین الاقوامی سازش کے تحت گئی ہے، اور اس کی بہت بڑی بین الاقوامی ایک سوچ ہے، اور یہ جو پاکستان کے جو اندر جو معاملات چل رہے تھے، جو کہ عمران خان جس طریقے سے اس کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب یہ باجوہ کی
طرف کر کے پھر اس کے بعد وہ کسی اور کی طرف کر کے وہ امریکی جو یہاں پر موجود ہیں، جو امریکن پلیئرز یہاں پر موجود ہیں، جو امریکہ کی شاطر قسم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اور کچھ عمران خان کے قریبی لوگوں نے اس پوری جنگ کو اٹھا کر وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کر دیا، اور وہ سارا جو امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں اس قدر آ جائے اور بالکل اتنی مجبور ہو جائے کہ اس کو سوائے ہمارے جو ہے اس وقت کوئی سہارا نظر نہ آئے. اور ایگزیکٹلی اس وقت یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت اداروں کے خلاف ہے. سیاستدان جو کہ امریکہ کے تابع ہے وہ اس وقت امریکہ کے تابع وہی اس وقت جو ہے فوج کے ساتھ ہیں، اور فوج مجبور ہے انہی لوگوں کے ساتھ چلنے پر یا پھر امریکہ کے ساتھ چلنے پر، جبکہ عمران خان اور پورا پاکستان جو وہ ایک دوسری طرف کھڑا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے جو میں نے آپ سے بتائی، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. تو اب یہ ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اس وقت بین الاقوامی صف بندی ہو رہی ہے، اس میں جو میں نے پاکستان کا نقشہ جو بتایا ہے، کیا واقعی پاکستان اس طرح سروائیو کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور اس کا آپ یقین کریں، بہت ساری چیزیں ہم اپنے ویلاگز میں نہیں بتاتے، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں ذکر کرتے، لیکن یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے نا پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، چیف نے بھی کہا کہ حالات صحیح ہو جائیں گے. بھئی کیا حالات صحیح ہو جائیں گے؟ مطلب وہ تھوڑا پیسہ ویسا آ جائے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہونے والا. جو معاملات آپ کے ساتھ جو آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے وہ تو نہیں ٹوٹنے والا. اور یہ بھی میں آپ کو پہلے بھی اپنے اسی چینل سے بتاتا رہا ہوں، اور آج پھر میں کنفرم کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین یا بھارت کی جو ہے چین یا پاکستان کے ساتھ جھڑپ ہوگی. اور پوری کوشش یہ ہے مغرب کی، یا جو اب جس کے چنگل میں پاکستان پھنس چکا ہے، ان کی ایک پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک جھڑپ پہلے پاکستان کے ساتھ ہو جائے. اس کے لیے جیسے ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. یہ کوئی فالس فلیگ اٹیک کریں گے، کشمیر کے اندر کو بہت بڑا فالس فلیگ اٹیک کریں گے، اور اس فالس فلیگ اٹیک کے بعد بھارت کو جو ہے ان کا پٹا کھولا جائے گا، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی بڑی محاذ آرائی کرے گا. یہ ساری باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں اب یہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں، یہ تجزیہ نہیں، یہ میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں جو طے شدہ ہیں. اب یہ کب ہوتا ہے؟ 1 مہینے بعد ہوتا ہے، 2 مہینے بعد ہوتا ہے، یہ تو غیب کا جو ہے علم اللہ کو ہے، لیکن یہ چیزیں ساری طے شدہ ہیں. تو یہ باتیں جو ظاہر سی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ کیا باتیں کہ اداروں کو نہیں معلوم؟ اگر اداروں کو بھی اگر یہ بات معلوم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اداروں کو پھر اپنی جو معاملات ان کے چل رہے ہیں اس پر ان کو نظر ثانی کرنی ہوگی کہ پاکستان تو آگے تباہی کی طرف جا رہا ہے. صرف IMF سے چند پیسے مل جانے کی وجہ سے یا کچھ تھوڑے سے معاملات کے درست ہو جانے کی وجہ سے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات درست ہو جائیں گے؟ پاکستان کے حالات درست ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. اسی طرح اب تھوڑا سا میں اگر آپ سے شروع کی ہے میں نے بین الاقوامی، تو ایک دو اہم خبریں بتا دوں کہ ایران اور اسرائیل کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں بھی معاملات بے انتہا خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ ہے کہ تل ابیب کے اندر جو ہے ایک فائرنگ ہوئی ہے سر عام. آپ کو پتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور اس فائرنگ کے اندر راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا گیا ہے، اور اس میں بھی کئی لوگ جو ہیں سننے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور مجھے جو پاس اطلاعات آئی ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس کا الزام بھی اسرائیل جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے حزب اللہ یا ایران کے اوپر لائے گا، تاکہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایران پر حملے کی راہ ہموار ہو سکے. یعنی فالس فلیگ، ایک قسم کا یہ فالس فلیگ ہی ہے، یہ فالس فلیگ کیا جا سکے. دوسری جانب جرمنی کے اندر بھی ایک ابھی آج اطلاع ملی ہے کہ جرمنی کے اندر بھی سریراہ فائرنگ ہوئی، جس کے اندر تقریباً 8 یا 9 افراد اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے. تو اس ساری دنیا میں جو بڑی دہشت گردی کی جو جنگ بڑھ رہی ہے، دہشت گردی کے جو معاملات بڑھ رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس طرف حالات کو لے کے جا رہے ہیں کہ جو تیسری جو جنگ ہونے والی ہے اس کے اندر پہلے ہی ملکوں کو اتنا زیادہ ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے کہ کوئی بھی ملک جو ہے بڑی طاقتوں کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنا ایک رول نہ پلے کر سکے. تو یہ بڑی اس وقت بڑی ٹرکی سی سچویشن جو ہے پاکستان کی ہوتی جا رہی ہے. اچھا، دوسری طرف چین اور جو ہے امریکہ کا بھی معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے. چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. تائیوان کو جو ہے امریکہ نے میزائل دینے شروع کر دیے ہیں، کچھ ڈرون بھی دیے ہیں، جس کی وجہ سے چین کو مزید تحفظات ہو گئے. اور کل سننے میں یہ آیا کہ گزشتہ رات سے چین اور امریکہ کے درمیان جو ہاٹ لائن ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے لیے رکھتے ہیں، وہ بھی سنا منقطع ہو گئی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں کم یونگ آن، انہوں نے بھی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے. اس سے پہلے تو وہ تجربے کرتے رہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے فوج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا. تو یہ جو میں نے آپ کو بین الاقوامی صورتحال بتائی ہے، یہ صورتحال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور لیکن پاکستان میں ہم ابھی تک اسی چکر میں پھنسے ہوئے کہ کتنی جلدی ہو سکے عمران خان کو اٹھا کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کر دیں. تو اس سے پتہ لگ سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کا مستقبل کیا ہے.
بلوچستان ہائی کورٹ نے آج عمران خان کے وارنٹ جو ہے 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے، لیکن یہ میں بتا دوں آپ کے کہ 2 ہفتے کے لیے جو وارنٹ معطل کیے گئے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید وہ کو واپس ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اور ابھی آپ سے کہہ بھی رہا ہوں گزشتہ دنوں، میرے پاس تو یہی اطلاعات ہے کہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر سارا جو گیم کیا گیا تھا، میرے پاس تو ساری مصدقہ اطلاعات ہیں، اور امریکہ ہی ان کو باہر رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ امریکہ کا سیٹ اپ ہے، سارا مغرب کا سیٹ اپ ہے۔ انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، انہوں نے ان کو انتخابات سے دور کرنا ہے، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ انتخابات سے دور کریں گے، جیل میں ڈالیں گے، پھر ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کی ایک مقبولیت ہے، یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 2 مہینے پرانی بات ہو گئی۔ عمران کو جیل میں ڈالیں گے، ظاہر سی بات ہے عمران خان تو کہتے ہیں نا کہ وہ دم دم آدم مس قلندر، عمران جیتے جیل کے اندر، تو اس نے جیل میں بھی جیتنا ہے، تو نتیجہ کیا کریں گے کہ ان کی پارٹی کے اوپر ہٹ کریں گے، وہ ہو سکتا ہے ان کا وہ نشان بلے بلے کا ہے وہ ہو سکتا ہے چھین لیں، یا ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کو بینڈ کر دیں، کچھ نہ کچھ۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو ہر صورت کے اندر جو ہے کارنر کیا جائے، اس لیے کہ عمران خان کی اب جو ہے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اور یہی بات ہے، پھر میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسی لیے بار بار یہ کہتا تھا کہ عمران خان پنجاب کی حکومت نہ توڑیں، میں پیٹتا رہا ان کو، مجھے ایک ایک چیز کا علم تھا، میں اپنے ویلاگ سے بھی کہتا رہا ہوں، ان کو پیغامات بھجواتا رہا ہوں، لیکن سارے لوگ مجھے کہتے تھے نہیں فیصل صاحب آپ نہیں سمجھتے، آپ باہر بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی باہر سے تو سب کچھ ہوتا ہے، پلاننگ ہی باہر سے تیار ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیں پنجاب کی حکومت کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے، آپ کو یاد ہے وہ جو وہاں پہ ہوا تھا کیا کہتے ہیں قائد اعظم کے مزار کا جو ایک ہوا تھا، مزار کے اوپر کو واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد 2 جو ہے بندوں کو ISI کے بندوں نے سنا تھا، جا کے ان کو پکڑا وکڑا پتہ نہیں کیا کیا، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت نے کتنا زبردست ایکشن لیا، اور اس ایکشن کا اتنا زبردست ہوا کہ باجوہ صاحب کی اور پھر بلاول کی گفتگو ہوئی، اور بلاول کے کہنے کے اوپر باجوہ صاحب نے 2 اپنے فوج کے اہم ادارے کے 2 بندوں کو سسپینڈ کر دیا تھا، یعنی اتنی ویلیو تھی، اور وہ صرف یہ تھا، ایک خوف ان کو یہ پیدا ہوا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر آپ نے ان کے حوالے سے اگر فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لیا تو ایسا نہ ہے کہ سندھ کے اندر ایسا نہ ہو جائے کہ سندھ کے اندر کوئی ہمارے خلاف کوئی بڑی قرارداد شرادات پیش ہو جائے، بلیک میلنگ جو سندھ کاٹ کی ہوتی ہے ہو جائے، اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ حکومت کی بڑی ویلیو ہوتی ہے صوبائی حکومت کی، اور ایک ایسی صورت میں جبکہ کہ امریکہ نے آپ کو 18ویں ترمیم دے دی ہے، آپ کو خود مختار کر دیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا کہ 18ویں ترمیم انتہائی خطرناک ہے۔ 18ویں ترمیم کی موجودگی کے اندر عمران خان نے اتنی بڑی بے وقوفی کی، بار بار میں کہتا تھا کہ انہوں نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے۔ جو لوگ عمران خان کو کہتے رہے پارٹی کے اندر سے بیٹھ کے کہ جناب آپ یہ توڑ دیں اسمبلیاں، اور جو باہر سے ان کو پیغام دیتے رہے کہ جناب اسمبلیاں توڑ دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اب نام سامنے لے کے آئیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو کنویں کے اندر دھکا دیا ہے۔ اور جب آپ دیکھ لیں اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری سچویشن بن سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں بنتی۔ عمران خان صاحب آخر تک اپنی ان حکومتوں کو چلاتے، کام کرتے رہتے، پرویز الہی صاحب آخر تک ایک وقت آتا نا، جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ مقررہ وقت تک ہوں گے، تو مقررہ وقت پہ الیکشن ہوتے، مقررہ وقت تک عمران خان اپنی حکومت کے اندر رہتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں، یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ عمران خان کو جیل میں بھیجنا ہے۔ صدر کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مواخذے کی ایک تحریک جو ہے وہ بھی سنا کہ لانے کا فیصلہ ہو گیا، اور میرے تو کسی نے مجھے بتایا کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر کوئی درخواست وغیرہ بھی جمع کر دی گئی ہے تاکہ صدر کو مطلب ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو، اس کی وجہ یہی بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ ہم نے سزا دینا ہے، اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی تو اگر صدر مملکت اپنے عہدے پر رہیں گے تو وہ عمران خان کی سزا کو معاف کر دیں گے، تو سزا وہ معاف کرنے کے قابل نہ رہیں، اس لیے وہ صدر مملکت کو بھی ان کے خلاف بھی سنا ہے کہ ایک ریفرنس لایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آنی شروع ہو گئیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں پارٹی کے ان کی جگہ جانشین ہوں گے۔ تو یہ ساری خبریں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان کے لیے آنے والے دن جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہوگا یہ تو بہرحال عمران خان صاحب خود بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسلم لیگ نواز ہے وہ اپنے معاملات کو درست کر رہی ہے۔ بلاول صاحب باہر نیو یارک وغیرہ میں ادھر ادھر گھومتے رہے، میں آپ کو پہلے بھی خبریں دیتا رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ آج خیر انہوں نے نیو یارک کے اندر خطاب بھی کیا ہے، اور ٹوٹل انہوں نے عمران خان کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو عمران خان کی تقریر کا اثر ساری دنیا میں ہوا تھا، اور جس
کا بہت بڑا ایک ریشن آیا تھا، جس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا تھا. وہ اثر بلاول حق کی تقریر سے یا بلاول کی بات کرنے سے کچھ بھی اس کا مطلب 1% بھی نہیں ہوگا، 1% بھی اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ویسے میں حمایت کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو میری جو آبزرویشن ہے، جو میرے تعلقات ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی. وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں کوئی مسلم امہ کے حوالے سے جس طرح کہ عمران کا قد اور کاٹ ہے، میں اس کو کوئی کم کرنے کی کوشش کروں یا ان کی ریپلیسمنٹ کروں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا. یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوسری جانب مریم نواز جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آج پھر دوبارہ گرجی برسی ہیں عدلیہ کے اوپر. انہوں نے اپنا کام تیز رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں انہوں نے وہ جاتی عمرہ کے اندر بھی اپنی لابنگ انہوں نے تیز کر رکھی ہے. قطر کے اور سعودیہ کے کچھ لوگوں، شاہی خاندان کے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے. اور ایک بیان بڑی میرے نظر سے گزرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو زہر دینے کی نواز شریف کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. مریم نواز نے کہا یا انہیں دے دیا کہا تھا. یہ خبر بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط خبر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک افواہ اڑائی گئی تھی، اور کسی نے اڑائی تھی، خاص طور پہ اس لیے اڑائی گئی تھی تاکہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے اس کی راہ ہموار کی جائے. اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر یہ خدا نہ خواستہ کیونکہ معاملات خراب ہیں، اگر کسی تیسرے فریق نے کچھ سازش کر کے ان کو کچھ زہر وہر دے دیا تو یہ عمران خان صاحب آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں بات تھی کہ کسی نے ان کو زہر دیا تھا. وہ مریم نواز نے تو آج کہا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پیر ویر کب کپا رہے. تو پیر تو اس وقت حکومت کے کب کپا رہے ہیں، نواز شریف اس وقت نہیں کب کپائے تھے. بہرحال یہ ایک ساری صورتحال ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو تحریک چلانے کا ٹائم تھا، جو بہت بہترین ان کے پاس ٹائم تھا، جس وقت ان کی حکومت تھی وہ سب کچھ کر سکتے تھے، دو حکومتیں تھی. لیکن اب عمران خان صاحب اس وقت جو ہے اکیلے ہو چکے ہیں اور اس وقت ٹوٹل عوام ان کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں اور عوام کو کس طرح موبلائز کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ساری صورتحال سامنے آئے گی. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں صاف کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار مجھے اس وقت اب سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ نیوٹرل ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اب ایسے نیوٹرل ہونے سے کیا فائدہ کہ سر عام جو ہے مطلب زیادتی ہو رہی ہے. وہ بندے کو مار دیا گیا اور مارنے کے بعد جناب اس کی کیا کہتے ہیں FIR وہ الٹی عمران کے خلاف کٹ گئی، اور ادھر کیا کہتے ہیں ان کے خلاف پوری ریاستی انتقامات جو ریاستی وہ جو ہیں وہ انتقام کے انتظامات ہو رہے ہیں. صبح شام نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور اس کے باوجود ہے اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی اگر پاورفل ادارے اگر یہ تماشا دیکھتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ریاست اگر نیچے جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ گاڈ فوربٹ، جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ بھارت کی جو آگے پلاننگ ہے اور جو بین الاقوامی پلاننگ ہو رہی ہے، جسٹ لائک کہ پاکستان کو بھی ایندھن بنایا جا رہا ہے یوکرین کی اور تیسری عالمی جنگ کے لیے، اور اس کے باوجود بھی اگر ادارے ہمارے مطلب خاموش رہتے ہیں تو اس میں کہنے میں تو پھر مجھے کوئی شک نہیں ہوگا کہ اگر ملک اگر تباہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اداروں کا بھی ہاتھ ہوگا. تو یہ ایک اہم بات تھی اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آج کے لیے اتنا ہی، میں نے اپنا تجزیہ دے دیا. جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے ہم انشاءاللہ کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ریمارکس ضرور دیا کریں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی خاص بات ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم تحقیق کر کے اس کے اوپر بھی اپنا کوئی تجزیہ دے سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.